إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج انشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصیام کے احادیث کا سلسلہ اس روایت تک پہنچا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت تک. آئیے عربی میں ہم وہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم رواہ ابن ماجہ بإسناد ضعیف قال الترمذی لا یصح فیہ شیء. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں حالت صوم میں سرما لگایا. اسے امام ابن ماجہ نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے. اس کے ضعیف ہونے کا فیصلہ سنایا کس نے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اور پھر اس کے بعد امام ترمذی کا یہ قول بھی ذکر کیا لا یصح فیہ شیء، رمضان میں سرما لگانے کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے. اب کیا کریں گے؟ سرما لگانے کے مسئلے میں یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جب حدیث ضعیف ہے تب اس سے معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ضعیف حدیث دلیل نہیں بن سکتی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے شواہد و مطابعات کی بنیاد پر اسے صحیح قرار دیا ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہی ہے. ضعیف ہی ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے بقیہ، جس کے بارے میں محدثین میں یہ بات مشہور حدیث و بقیہ لیست نقیہ فکن منہا علی تقیہ، کہ بقیہ کی حدیثیں یہ صاف ستھری نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بچ کے رہو. تو بہرحال اس حدیث کا ضعیف ہونا ہی راجح ہے. لیکن یہاں ایک ہم قاعدہ سمجھ لیتے ہیں، اصولی بات. اصولی بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں جو ضعیف ہو یا موضوع ہو، کسی بات کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہو کہ بات غلط ہی ہے. حدیث ضعیف ہے اس لیے بات غلط ہے، حدیث موضوع ہے اس لیے بات غلط ہے. نہیں، وہ بات صحیح ہو سکتی ہے اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل اس حدیث کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہے، سند گڑھ لے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہاں تک کہ صحابی نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور سچے لوگوں سے روایت ہو کر ہم تک یہ بات نہیں پہنچی. یہ جھوٹی حدیث ہے. تو کیا جھوٹی حدیث ہونے کی وجہ سے 2 اور 2 4 ہونا غلط ہو جائے گا؟ یا 2 اور 2 4 ہوتے ہی ہیں. حدیث جھوٹی ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت جھوٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. یہ بات اپنے طور پر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اور دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ فرمایا ہے
وہ معتبر لوگوں سے، ثقہ لوگوں سے جب ہم تک پہنچے گی تبھی قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے جب یہ بات کہی جائے کہ حالت صوم میں سرما لگانے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ نسبت کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے حالت صوم میں خود سرما لگایا ہے، کیونکہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ صوم کی حالت میں سرما لگانے سے صوم ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا یہ مسئلہ ہے، جس کے لیے اور بھی دلائل ہو سکتے ہیں۔ اور دلائل کیا ہیں؟ جن دلائل کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں سے صوم فاسد ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ہیں جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، جیسے کھانا، پینا اور جماع اور حیض و نفاس۔ حیض و نفاس آ جائے عورت کو، صوم نہیں رکھ سکتی، صوم رکھی تھی ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا ہم بستری کر لی، صوم باطل ہو جائے گا۔ یہ ہے بلا اختلاف، اس پر اجماع ہے۔ کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، حجامہ کے مسئلے میں، نزول منی کے مسئلے میں، مزی کے مسئلے میں، لیکن یہ چار میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں بلا اختلاف ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں، ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ کوئی بھی عبادت جب شریعت میں بیان ہوتی ہے تو اس عبادت کی تمام تفصیلات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ وہ عبادت کب خراب ہو جائے گی اللہ کے نبی بتائیں گے، اس عبادت میں رکن کیا ہے، وہ عبادت کن لوگوں پہ فرض ہے، اس عبادت کی شرط کیا ہے، اس عبادت کی حالت میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، سب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی۔ اور جب تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہ بتایا ہو کہ اس سے یہ عبادت فاسد ہو جائے گی، ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ اصل یہ ہے کہ عبادت صرف انہی چیزوں سے فاسد ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کی حالت میں کھانے سے روکا، پینے سے روکا، جماع سے روکا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو کھاؤ پیو رات میں طلوع فجر تک، اور طلوع فجر ہونے کے بعد رک جاؤ یہاں تک کہ رات آ جائے۔ تو کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ جماع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری حلال ہے، دن میں حرام ہے، اللہ نے اس سے روک دیا۔ اب بقیہ چیزوں سے، جن چیزوں سے نہیں منع کیا گیا، جن چیزوں کو صوم کا فاسد ہونے والا نہیں بتلایا گیا، تو اصل کیا ہے کہ ساری چیزیں، یہ کوئی بھی چیز ہو صوم کو فاسد نہیں کرتی جب تک کہ آپ دلیل نہ لے آئیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آنکھ میں آپ دوا ڈالو گے یا سرما لگاؤ گے تو صوم فاسد ہو جائے گا، تو ہم اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ دلیل دکھاؤ، کیا دلیل ہے، کیونکہ جب تک دلیل نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی چیز صوم کو فاسد کرنے والی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو صوم کا فاسد کرنے والا بناتا ہے تو وہ اللہ کے حق میں بھی سرکشی کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حق میں بھی سرکشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ کسی عبادت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عبادت اس چیز سے خراب ہو جائے گی، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ فلاں کام کرو گے تو میں یہ عبادت قبول نہیں کروں گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب کوئی شخص کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا کرو گے تو اللہ عبادت نہیں قبول کرے گا، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ کھڑا کر لیا، جس کا اسے حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حق میں سرکشی ہے، اور ایسے ہی بندوں کے حق میں بھی سرکشی ہے۔ بندوں کے حق میں سرکشی کس طرح ہے؟ اس لیے کہ
ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کی عبادت فاسد نہیں ہے، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ تم نے فلاں کام کر لیا اس لیے تمہاری عبادت فاسد ہو گئی، اور اس شخص کو اپنے عبادت کے معاملے میں شک و شبہے میں گرفتار کر دیتا ہے، یا اسی طرح سے اس سے عبادت چھڑوا دیتا ہے، یا ایک مقبول عبادت کے بارے میں اسے مردود سمجھا دیتا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں کے حق میں بھی سرکشی کرتا ہے۔ تو یہ ڈبل سرکشی ہوئی۔ جو شخص کسی بھی چیز کو واضح اور صحیح دلیل کے بغیر کہتا ہو کہ ایسا حلال ہے یا ایسا حرام ہے یا اس وجہ سے عبادت خراب ہو جائے گی، تو یہ قول علی اللہ بدون علم، اللہ کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہے علم کے بغیر، یہ سرکشی ہے اللہ کے حق میں بھی، بندوں کے حق میں بھی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سرما لگانا یہ صوم کو خراب کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس سے صوم خراب نہیں ہوگا۔ آپ آنکھ میں سرما لگانے سے صوم خراب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آنکھ میں سرما یا کاجل لگاتے ہیں تو اس کا اثر حلق میں ظاہر ہوتا ہے، حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ حلق میں محسوس ہونا کسی چیز کا اثر، اس کی وجہ سے صوم فاسد ہو جائے گا، اس کی کیا دلیل؟ کیا حلق میں محسوس ہونا ہی کھانا ہے؟ کیا حلق میں محسوس ہونا ہی پینا ہے؟ حلق میں کوئی چیز محسوس ہو، کڑواہٹ محسوس ہو، تلخی محسوس ہو، مٹھاس محسوس ہو، کیا اسی کو کھانا کہا جاتا ہے؟ کیا اسی کو پینا کہا جاتا ہے؟ قطعاً نہیں، اسے کھانا یا پینا نہیں کہا جاتا۔ اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ حلق میں کوئی چیز محسوس ہوگی اس کی وجہ سے صوم فاسد قرار دے دے، درست نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حنظل کے اوپر پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے، حنظل ایک کڑوا پھل ہوتا ہے، سخت کڑوا، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی پیر رکھ کے کھڑا ہو تو اس کی کڑواہٹ کو اپنے گلے میں محسوس کرے گا، اور مسامات کے ذریعے سے چیزیں حلق تک پہنچتی ہیں۔ آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور ٹھنڈے فرش پر یا برف پر آپ اپنا پیر رکھیں تو آپ کو حلق میں تری کا احساس ہوگا، تو کیا کہیں گے؟ آپ پانی پی رہے ہیں۔ پیر برف میں رکھ کر کے آپ پانی پی رہے ہیں کہیں گے اور روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ ٹوٹے گا، نہیں صوم ٹوٹے گا۔ کس نے کہا کہ برف پہ پیر رکھنے سے یا ٹھنڈک حاصل کرنے سے یا ٹھنڈے فرش پہ پیر رکھنے سے صوم ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر عقل اور شرب ہے کیا؟ عقل اور شرب یہ ہے کہ کوئی چیز معدہ تک پہنچے اور معدہ کے اندر تحلیل ہو کر کے خون بنے، غذا بنے، تو اس کو عقل یا شرب کہا جائے گا، جس کی بنیاد پر صوم فاسد ہوتا ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے جو کھانا ہو یا پینا ہو یا کھانے پینے جیسا ہو، اور سرما لگانا نہ ہی کھانا ہے، نہ ہی پینا ہے، اور نہ ہی کھانے پینے جیسا ہے۔ آپ کو پیاس لگے گی تو آپ پانی آنکھوں پہ رکھیں گے تاکہ آپ پی لیں آنکھوں سے، بھوک لگے گی تو کھجور آنکھ پہ رکھ لیں گے تاکہ جو ہے پیٹ تک پہنچ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ صوم کی حالت میں جب وضو کرو تو بہت زیادہ ناک میں پانی نہ کھینچو۔ اگر صوم کی حالت ہو تو زیادہ زور سے ناک میں پانی کھینچو گے تو حلق میں پہنچ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلق میں کوئی چیز پہنچ جائے گی تو وہ صوم توڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں زیادہ مبالغہ کرنے سے یا اسی طرح سے کلی میں مبالغہ کرنے سے رمضان کے دنوں میں منع فرمایا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ نے صحیح طور پہ سمجھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ ناک سے زیادہ تیز پانی نہ کھینچو، اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں کہ حلق میں پہنچ جائے گا، بلکہ اس لیے کہ معدہ میں پہنچ جائے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ مریض جو منہ سے کھانا نہیں کھا سکتے، انہیں ناکوں سے، ناک میں نلی لگا دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے معدہ تک کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ تو ناک معدے تک کسی بھی چیز کے پہنچنے کا ذریعہ ہے،
اس لیے ناک میں دوا ڈالیں گے تو صوم فاسد ہو جائے گا. منہ میں دوا ڈالیں گے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، معدے تک پہنچ جاتا ہے تو صوم فاسد ہو جائے گا. لیکن اوپر ہی چکھ کے آپ تھوک دیں، صوم فاسد نہیں ہوگا. آپ نے کلی کیا، اور ظاہر بات ہے جب کلی کریں گے تو تھوک میں وہ پانی مل سکتا ہے، وہ پانی دھیرے دھیرے گلے تک جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے صوم فاسد نہیں ہوگا. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں پیسٹ کرنے کی وجہ سے صوم میں پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے. منجن کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں. یہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہ منہ کی صفائی ہے، اور اس کی وجہ سے صوم پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کوئی اثر قطعاً نہیں پڑے گا. اس لیے کہ صوم کی حالت میں کھانا اور پینا منع ہے، صوم کی حالت میں کلی کرنا نہیں منع ہے، سانس لینا نہیں منع ہے، سانس میں ناک میں پانی چڑھا کے ناک صاف کرنا نہیں منع ہے، مبالغہ کرنا منع ہے. بہت زیادہ زور سے کھینچیں کہ حلق سے ہوتے ہوئے معدے تک پہنچ جائے، معدے تک پہنچانا منع ہے. اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اس سے صوم ٹوٹ جائے گا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان سے صوم نہیں ٹوٹتا ہے. اور آئیے ہم ان چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں آج کے اس درس میں کہ کن کن چیزوں سے صوم نہیں ٹوٹتا. طبی مسائل ہیں، بہت سارے ڈاکٹری اور علاج کے مسائل ہیں جن سے صوم نہیں ٹوٹتا، جس کے بارے میں مجمع الفقہ الاسلامی، فقہ اسلامی کی جو اکیڈمی ہے اس کے علماء نے اکٹھا ہو کر کے جس کے بارے میں دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ لیا ہے کہ ان چیزوں سے صوم نہیں ٹوٹتا. کیا کیا چیزیں ہیں آئیے ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے پہلی چیز جس سے صوم نہیں ٹوٹتا ہے وہ ہے آنکھ میں کوئی دوا ڈالنا، قطرۃ العین. آنکھ میں کوئی دوا ڈالنا، کوئی قطرہ ٹپکانا، اس کی وجہ سے صوم نہیں ٹوٹے گا، یہ مفطر نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی قطرۃ الاذن، کان میں کسی طرح سے دوا ڈالنے سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایسے ہی کان کی صفائی کرنے سے، دھلائی کرنے سے، ایسے ہی ناک میں اسپرے لینے سے، اور ایسے ہی ناک میں کوئی قطرہ ڈالنے سے جس کی وجہ سے سانس آنا لینا جاری ہو جائے، بس بشرطے کہ آدمی اس کو حلق سے نیچے نہ اتارے، اس کو نہ نگلے. تو اگر وہ اوپر ہی دوا کام کرتی ہے اور ناک کی نلی کو کھول دیتی ہے اور ایسے گلے جو ہے ناک کی نلی کو سانس کے لیے کھول دیتی ہے تو یہ اس سے صوم فاسد نہیں ہوگا، اس سے صوم باقی رہے گا. اسی طرح سے اس طرح کے ٹیبلٹس جو زبان کے نیچے علاج کی خاطر رکھے جاتے ہیں، زبان کے نیچے رکھے جاتے ہیں، زبان کے اوپر نہیں، زبان کے نیچے رکھے جاتے ہیں، بشرطے کہ آدمی اس سے جو مادہ نکلتا ہے اس کو حلق سے نیچے نہ اتار لے، اس سے بچے. حلق کے نیچے اتارنے سے صرف بطور علاج زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے صوم فاسد نہیں ہوگا. زبان کے نیچے رکھے اور جب آرام ہو جائے تو پھر تھوک دے تو اس سے صوم فاسد نہیں ہوگا. ایسے ہی بعض دوائیں مردوں یا عورتوں کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں ڈال کے استعمال کی جاتی ہیں، جس کو عربی میں تحمیل بولتے ہیں. بخار ہے، سخت بخار ہے تو پیچھے کے راستے سے دوا ڈال دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بخار اتر جاتا ہے. بچوں میں، بڑوں میں بھی بہت سارے مواقع پر پیچھے کے راستے سے دوا ڈال دی جاتی ہے، پاخانے کے راستے سے دوا ڈال دی جاتی ہے. عورتوں کو اگلی شرمگاہ کے راستے سے دوائیں ڈال دی جاتی ہیں. تو اس طرح کے دوائیں یا کبھی کبھی کچھ آلات اور مشینوں کے ذریعے سے ڈال کے چیک کیا جاتا ہے اگلے راستے سے. عورتوں کو خاص طور پہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں تو اگلے راستے سے بعض مشینیں ڈالتے ہیں. کبھی کبھی چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر انگلی ڈالتا ہے یا ڈاکٹرنیاں ہاتھ ڈال کر کے چیک کرتی ہیں. ان سب چیزوں سے بھی صوم نہیں ٹوٹتا، ان سے بھی صوم نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی اگر خوردبین وغیرہ یا پتلے نالی پائپ وغیرہ ڈال کر کے اندر ڈالا جائے اگلے یا پچھلے شرمگاہ کے راستے سے تو اس سے بھی صوم نہیں ٹوٹتا. ان اللہ لا یستحی من الحق،
اللہ तबारक व तआला हक बात के बयान करने से नहीं शर्माता। इसी तरह से कभी कभी मर्द या औरत के अगले शर्मगाह की नाली से, जिससे पेशाब निकलता है जिस नाली से, उस नाली में भी बाज़ चीज़ें डालने की ज़रूरत होती है। बाज़ मशीनें या बाज़ दवाएं वहाँ से ज़रिए से डाली जाती हैं, तो उससे भी सौम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सौम उससे नहीं टूटेगा। कोई दवा वहाँ से डाले गए, मसाना वगैरह की सफाई के लिए बाज़ औकात उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसमें सौम फासिद नहीं होता, सौम उससे नहीं टूटता है। इसी तरह से जिन चीज़ों से सौम नहीं फासिद होता है, रोज़ा नहीं टूटता है, उसमें से है अगर दांत टूट जाए, या इसी तरह से दांत को उखाड़ा जाए, या इसी तरह से डॉक्टर दांत की सफाई करें, या इसी तरह से मिसवाक या जो है ब्रश के ज़रिए से टूथ ब्रश इस्तेमाल किया जाए। जब ये चीज़ें, जो चीज़ें सफाई के वक्त इस्तेमाल होती हैं, जो दवाएं वगैरह मुंह में जिनके ज़रिए सफाई होती है या दवाओं को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर उन दवाओं को हलक से नीचे नहीं उतारते हैं तो फिर इनसे सौम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से कुल्ली करने से, गरगरा करने से, और ऐसे ही जो सिर्फ मुंह के अंदर इलाज के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, अगर हलक से नीचे उन्हें ना उतारा जाए तो उससे भी सौम पर, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो चमड़े के इलाज होते हैं, जो नसों के इलाज होते हैं, जो पट्ठों के इलाज होते हैं, तो इन इलाज में अगर कोई ऐसा मादा इस्तेमाल, जैसे इंजेक्शन, किसी इंजेक्शन लगाया जाए, डायरेक्ट नस में इंजेक्शन लगाया जाए, लेकिन वो इंजेक्शन मुग़ज़्ज़ी नहीं है, ग़िज़ा बख्श नहीं है, खाने पीने का काम नहीं देती, वो भूख नहीं मिटाती, प्यास नहीं मिटाती, बल्कि दर्द के लिए है या और किसी चीज़ के लिए है, ग़िज़ा बख्श के अलावा है, तो इससे भी सौम पर कोई असर नहीं पड़ता, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे भी ऑक्सीजन लगाने से सौम फासिद नहीं होता। ऐसे ही जो बेहोश करते हैं बीमार को, बेहोशी की दवा लगाते हैं या बेहोश कर देते हैं कुछ देर के लिए बाज़ चीज़ों, बाज़ ज़रूरियात पे, या कुछ इलाके को, थोड़े से इलाके को सुन्न कर देते हैं, सुन्न की जो दवा लगाते हैं, सुन्न की दवा लगा करके कुछ दूर का चमड़ा या कुछ दूर के आज़ा को सुन्न कर देते हैं, उनसे भी सौम नहीं टूटता है, रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही जिन चीज़ों को हमारा चमड़ा खींचता है, जिल्द के थ्रू जो चीज़ें अंदर जा सकती हैं, जैसे कुछ किस्म के तेल होते हैं या मरहम होते हैं, या इसी तरह से बाज़ चीज़ें दवा के तौर पर बाज़ पट्टियाँ चिपकाई जाती हैं जो चमड़े पर, और उनका असर चमड़ों के अंदर जाता है, कीमियाई दवाएं होती हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो इनसे भी सौम पर असर नहीं पड़ता, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये भी ना खाने में आती हैं और ना ही पीने में आती हैं। ऐसे ही दिल की जो रगें हैं दिल के अंदर, उन रगों को खोलने के लिए या अंदर की बाज़ चीज़ों की तस्वीर लेने के लिए कभी कभी जो है सर्जरी होती है और मशीनें नसों के ज़रिए से दाखिल की जाती हैं, तो इन सर्जरियों की वजह से भी सौम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही कभी कभी अंदर पेट और आंतों के ऑपरेशन के लिए खुर्दबीन या मशीनें डाली जाती हैं, इससे अंदर की तस्वीर कशी की जाती है, अंदर के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं, तो उससे भी सौम नहीं टूटता, उससे भी सौम फासिद नहीं होता। ऐसे ही कभी कभी कलेजी या इसी तरह से दूसरे आज़ा के नमूने अंदर से मामूली निकाले जाते हैं, जो है चेकिंग करने के लिए डॉक्टरों के यहाँ, उनसे भी सौम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
اسی طرح سے معدہ کے اندر بھی اگر یہ مشینیں اور خوردبینیں ڈالی جائیں اور وہاں کی تصویر لی جائے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ کوئی ایسا محلول اندر نہ ڈالا جائے جو کہ کھانے یا پینے میں جس کا شمار کیا جا سکتا ہو۔ خالی وہ مشین ڈال کر کے تصویر لے لیا جائے خالی، تو اس سے صوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی دماغ کے اندر اگر بعض علاج کے امور ڈالے جائیں تو اس سے بھی صوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی اگر قصد و ارادہ کے بغیر قے ہو جائے، اگر کسی نے جان بوجھ کے قے کیا تو صوم ٹوٹ جائے گا اور اس دن کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر خود بخود غیر دانستہ طور پر اچانک کسی کو قے آ جائے، چاہے قے تھوڑا ہو چاہے قے زیادہ ہو، اس سے بھی صوم نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن سے صوم باطل نہیں ہوتا، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان چیزوں کا بیان اسی حدیث کے ذیل میں کر دیا گیا، اور یہ بات آپ کے سامنے بتا دی گئی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کسی اور دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے ثابت ہونے کے دوسرے دلائل ہیں۔ اس حدیث سے ہم نے یہ مسئلہ نہیں نکالا ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے مسائل نہیں مستنبط کیے جا سکتے، ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہیں بھی، نہ عقیدے میں نہ احکام میں، کہیں بھی ضعیف حدیث کو، نہ ہی فضائل میں، کہیں بھی ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی بات راجح ہے اور یہی بات زیادہ درست ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ ہماری اگلی حدیث ہے انشاءاللہ جسے ہم کل پڑھیں گے، وہ بھول چوک سے کھا پی لے کوئی آدمی حالت صوم میں تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ انشاءاللہ اسے ہم کل کے درس میں پڑھیں گے کہ بھول کیا ہوتی ہے اور بھول سے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں، اور حالت صوم میں یہ بھول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحت عافیت سے ہم سب کو، آپ سب کو نوازے، اور ہر طرح کے خیر سے نوازے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھتے ہیں کچھ کیا کمنٹس ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، سبقت میں خیر میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے آج بھی عبدالغفور قیصر حفظہ اللہ نے لکھا ہے السلام علیکم، سب سے بڑھ کر سب سے پہلے ماشاء اللہ وعلیکم السلام، اور اسی جواب کے ساتھ تمام سارے لوگوں نے جنہوں نے بھی جواب لکھا ہے سب کے لیے، سب جنہوں نے بھی سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اکبر احمد صاحب ماشاء اللہ مشاہدین میں سے ہیں، اور اسی طرح سے شیخ صاحب آپ کو اور سبھی پیارے پیارے دوستوں اور بھائی بہنوں کو جو اس دینی محفل میں شریک ہیں، محبت اور دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید۔ ماشاء اللہ، یہ عبدالغفور قیصر صاحب کی طرف سے۔ اکبر صاحب نے بھی سلام لکھا ہے، اس کے بعد میں عبداللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا ہے، اس کے بعد میں جزاک اللہ خیر دعا بھی لکھی ہے، ارمان عباسی صاحب، اس کے بعد میں نجب اللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا ہے، منور خان صاحب نے سلام بھی لکھ دیا ہے، جواب بھی لکھ دیا ہے۔ جن لوگوں نے سلام لکھا ہے شاید ان کا جواب لکھ دیا ہے، اور عمومی سلام تمام لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد ماشاء اللہ لکھا ہے جزاہ اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے آپ کو عطا فرمائے، آپ کے اور تمام مشاہدین کے دینی اور دنیاوی حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرمائے۔ اس کے بعد میں قیصر صاحب نے لکھا آج تو بہت تفصیل سے ان باتوں کا ذکر ہوا جن سے صوم نہیں ٹوٹتا۔ اس کی ضرورت تھی کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور اس سے ٹوٹ گیا اس سے ٹوٹ گیا، اور بعض لوگ تو اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ایسے فقیہوں سے۔
ایک صاحب کا پچھلے سال میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا تھا، اللہ اس بندے کو ہدایت نصیب کرے، اور جو لوگ بھی اس کے جال میں پھنس گئے اللہ تعالیٰ اس کے جال سے ان سب کو نجات دے۔ اس بندے نے ایسی بات کہی جس سے دین اسلام کی بھی بدنامی، من مانی بات، پتہ نہیں کس فقہی کتاب سے کہاں سے نکال کر کے، کہ بعض لوگ جاتے ہیں استنجا کرتے ہیں تو ان کا صوم ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یعنی گویا اس کے کہنے کے حساب سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا اس نے روزہ توڑا دیا لا علمی میں، اور کہا ایسے کرو، پھر اس نے منمانی ایک طریقہ بتایا کہ استنجا کرنا ہو تو ایسے اور ایسے کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں کو ہدایت عطا فرمائے، جو نہ صرف خود اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں بلکہ دین اسلام جیسی پاکیزہ شریعت کو، پاکیزہ دین کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم نہاتے ہوئے وضو کی بھی نیت کر لیں تو نہانے کے بعد وضو ہو جائے گا یا باقاعدہ الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے نہاتے وقت وضو کی بھی نیت کی ہے، غسل کی بھی نیت کی ہے، یعنی طہارت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کی آپ نے نیت کر لی ہے، اور غسل کامل کیا ہے، یعنی جس میں وضو بھی کیا جاتا ہے، غسل بھی کیا جاتا ہے، اور اس دوران آپ سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اسی وضو سے صلاح پڑھ سکتے ہیں، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تقریباً 10 منٹس کے بعد ہماری افطاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطاری کو آپ کے لیے مبارک بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آپ سب کے لیے، آپ تمام ماں اہل و عیال کے لیے، اور تمام افطاری میں شریک لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے عبدالحسیب صاحب بھی جو کہ مشاہدین میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درس سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اب درس کا اسی پر اختتام کیا جاتا ہے، اور اختتامیہ دعا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔